چوری ایک فن بن گیا ہے، ایک علم بن گیا ہے جس کو سکھلایا جاتا ہے عملی طور پر۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ پچھلے زمانے میں تو اگر کتاب لکھی جاتی تھی تو اس میں باب اور فصلیں ہوتی تھی کمالات کی۔ شرعی کتاب لکھی جائے گی تو کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، یہ عنوان ہوں گے۔ باب الصلاۃ کے نیچے نماز کے مسائل ہوں گے، باب الزکوٰۃ کے نیچے زکوٰۃ کے مسائل ہوں گے، باب الحج کے نیچے حج کے، باب الصدق ہوگا، سچ بولنے کے طریقے بتلائے جائیں گے، باب التقویٰ ہوگا جس میں پارسائی اور پرہیزگاری کی صورتیں بیان کی جائیں گی۔ لیکن آج اگر کتاب لکھی جائے گی تو اس میں ابواب کیا ہوں گے؟ باب السرقہ، باب الکذب، یہ جھوٹ بولنے کا باب، یہ چوری کرنے کا باب، اس میں چوری کے مسائل آئیں گے، اس میں زنا کے مسائل آئیں گے۔ آج لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم یورپ میں ہو رہی ہے اور یہاں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اس میں فرانس کی یونیورسٹی میں امتحان ہوا لڑکیوں کا، تو ایک سوال یہ بھی تھا اس میں کہ ایک لڑکی، نوجوان لڑکی، کسی اجنبی مرد کو اگر خوش کرے تو کیا کیا طریقے اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس نے ان طریقوں پہ روشنی ڈالی کہ ایک لڑکی اجنبی مرد کو اس طرح خوش کر سکتی۔ زناکاری کے طریقے بتلائے اس نے، لہو و لعب کے طریقے بتلائے اس نے۔ گلاسکو کی یونیورسٹی میں چندے کی ہو گئی کمی، گورنمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا کہ سال میں تم نے زیادہ خرچ کر دیا، ہم تو ختم سال پہ ایڈ دیں گے۔ تو مالیات کی کمی ہو گئی، تنخواہیں بانٹنے کو روپیہ نہ رہا۔ زنانہ تھا وہ یونیورسٹی یا کالج، ہزاروں لڑکیاں تعلیم پاتی تھی۔ جب پروفیسر بیچارے پریشان ہوئے کہ دولت نہیں رہی، تنخواہ کہاں سے بچے، لڑکیوں نے کہا کہ ہم لائیں گے تنخواہ، ہم دیں گے مالیات۔ لڑکیوں نے اعلان کیا کہ گلاسکو شہر کی فلاں سڑک پر ہر لڑکی اپنا بوسہ فروخت کرے گی 10-10 شلنگ کے اندر۔ بس منچلے نوجوان آ گئے، ٹولیاں کی ٹولیاں، ایک بوسہ لیا 10 شلنگ دے دیے، دوسرا لیا 10 دے دیے، ہزاروں بوسے لیے گئے، لاکھوں شلنگ جمع ہو گئے۔ اگلے دن تنخواہیں بھی بچ گئی، یونیورسٹی کے کام بھی چلے۔ یہ پاک کمائی پروفیسروں نے بھی کھائی اور اسی پاک کمائی سے کالج چل گیا۔ تو آج کا زمانہ یہ نہیں ہے کہ ایک عورت یا ایک لڑکی فحش کرے، بلکہ فحش کو ایک فن بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے آرٹ، یعنی فنون لطیفہ۔ تو فنون لطیفہ میں گانا بجانا، ناچنا، بدکاری بدعملی، ڈانس کرنا، کلبوں میں جا کر اجنبی مردوں کے ساتھ مل مل کر ناچنا، یہ آج تہذیب و تمدن ہے، یہ آج آرٹ ہے، یہ آج فنون لطیفہ ہے۔ تو پچھلے زمانے کا کوئی بیچارہ اولڈ فیشن کتاب لکھتا، وہ یہ لکھتا کہ سچ یوں بولتے ہیں، پارسا یوں کرتے ہیں، تقویٰ یوں برتتے ہیں۔ آج کے بڑے بڑے لوگ کتابیں لکھیں گے کہ جھوٹ یوں بولتے ہیں، چوری یوں کرتے ہیں، زنا یوں کرتے ہیں۔ تو آج کے زمانے کی بڑی برائی فقط یہ نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے ہنر جان کر، گناہ ہو رہا ہے فن سمجھ کر، اس کو ایک علم کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخیر زمانے میں علامات قیامت میں سے ہے کہ یفس الکذب، جھوٹ شائع ہو جائے گا اور اسے ہنر سمجھ کر بولیں گے لوگ۔ کوئی سچا آدمی آئے گا تو کہیں گے کہ تو ملا ہے، بے وقوف ہے، اولڈ فیشن ہے، اور عیار چالاک آئے گا تو کہیں گے بڑا دانا ہے، بڑا دانشمند۔ فرمایا گیا حدیث میں کہ یقال للرجل ما عقلہ وما عذرفہ وما عجلدہ ولیس فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، کہا جائے گا ایک شخص کے لیے کہ کتنا بڑا دانا ہے، کتنا بڑا وسیع الظرف ہے، کتنا بڑا فاضل ہے، کیسا بڑا دلیر اور بہادر ہے، اور حال یہ ہوگا کہ ذرہ برابر قلب میں ایمان نہیں ہوگا، اور پبلک پکارے گی کہ بڑا فاضل، بڑا اونچا، بڑا زعیم، بڑا لیڈر، اور ایمان کا نشان۔ تو آج کے دور کی یہ کیفیت ہے کہ بدعملیاں ہنر بن گئی ہیں، اور جو ہنر تھے وہ عیب شمار ہونے لگے۔ اسی دور کی نسبت فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو خطاب کر کے کہ کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اے لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے اور عورتیں تمہاری سرکش اور آزاد ہو جائیں گی۔ قالوا وإن ذلك لكائن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ صحابہ کو حیرت ہوئی، اس لیے کہ وہ تو اعلیٰ ترین تقویٰ کا دور ہے۔ حیرت سے پوچھا کہ کیا ایسا بھی کوئی وقت آئے گا کہ نوجوان فاسق فاجر ہو جائیں، عورتیں سرکش اور آزاد ہو جائیں؟ فرمایا آپ نے قال نعم واشد، نہیں یہ بھی ہوگا اور اس سے بڑھ کر ہوگا۔ کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اچھی باتوں کی نصیحتیں چھوٹ جائیں، بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیں لوگ۔ قالوا وإن ذلك لكائن یا رسول اللہ، حیرت سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی کوئی وقت آئے گا کہ اچھی باتوں کی نصیحت چھوٹ جائے؟ صحابہ پر تو حیرت گزری، کیونکہ وہاں تو ایک ذرا سی برائی ہوتی تھی تو ساری پبلک اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی تھی، تو ان کو حیرت ہوئی کہ کیا برائی کو برداشت کر لیں گے لوگ، نصیحت چھوڑ دیں گے؟ قال نعم واشد، فرمایا یہ بھی ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت بات ہوگی۔ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم برائیوں کا حکم دینا کھڑے ہو جاؤ گے اور بھلائیوں سے روکنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب تو صحابہ کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی کہ یا رسول اللہ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ برائیوں کو تو شائع کریں لوگ اور بھلائیوں کو روکنے لگے؟ قال نعم واشد، فرمایا یہ بھی اور اس سے بھی زیادہ سخت بات ہوگی۔ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اچھی باتوں کو تم برا سمجھ جاؤ گے اور بری باتوں کو اچھا سمجھنے لگو گے، یعنی فہم الٹ جائے، فہم میں الٹا پن پیدا ہو جائے، زمانہ ہی لوٹ جائے گا، جو کبھی تہذیب کی باتیں تھیں وہ بد تہذیبی بن جائیں گی، جو کبھی بد تہذیبی کی باتیں تھیں وہ تہذیب شمار ہونے لگیں گی۔ وہ ہمارے مولانا معظم علی صاحب مرحوم دارالعلوم کے ایک فاضل تھے اور بڑے اچھے خطیب تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ واقعی زمانہ الٹ گیا، جو پہلے بات تھی اس کی الٹی ہو گئی۔ کہتے تھے کہ پہلے زمانے میں دو چیزیں چھپانے کی تھی، ایک دولت اور ایک عورت، دولت کو بھی چھپا کے رکھتے تھے، عورت کو بھی چھپا کے رکھتے تھے۔ کہنے لگے اب جب عورت نکلی تو ٹھنڈی سڑک پر اور دولت نکلی تو بینک میں چوراہے میں پڑی گی، یہ زمانہ الٹ گیا۔ کہنے لگے پہلے زمانے میں یہ مثل مشہور تھی کہ چراغ تلے اندھیرا، اب جو زمانہ بدلا تو چراغ کے اوپر اندھیرا اور نیچے چاندنا ہو گیا، بجلی کی روشنی ہو گئی، تو الٹ گیا زمانہ۔ تو خیر یہ تو ایک ہنسی کی بات تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ الٹ گیا، جو تہذیب کی چیزیں تھی وہ آج بد تہذیبی شمار ہوتی ہے۔ آج کوئی سچ بولے، نیکی کرے، مسجد میں جائے تو کہتے ہیں کہ بیچارہ ملا آدمی ہے، بے وقوف ہے، اسے کیا تمیز دنیا کے معاملات، اور اگر کوئی سنیما میں سے جائے تو وہ اکڑ کے نکلے گا جیسے بڑا نیکی کا کام کر کے آئے، اس لیے کہ دنیا میں مانگ اسی چیز کی ہے، عبادت کی مانگ نہیں ہے۔ دنیا میں مانگ ہے جھوٹ کی، ڈپلومیسی کی، عیاری کی، مکاری کی، یہ جنس آج بہت ارزاں ہے، جو یہ لے کر آئے گا اس کی قدر و منزلت ہے، اور جو سچی سچی باتیں کہے تو وہ اقراری مجرم بن کے اور جلدی جیل خانے بھیج دیا جائے گا۔ تو زمانہ بالکل لوٹ گیا۔ تو حاصل یہ ہے میرے عرض کرنے کا کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پہلے علم حق تھا جس سے اچھی اچھائی معلوم ہوتی تھی، برائی برائی۔ آج علم باطل سامنے ہے، جہل مرکب، تو حق کی چیزیں خفی ہو گئی، باطل کی چیزیں سامنے آ گئی۔ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت، جو علم حق کا رستہ نہ دکھلائے وہ بلا شبہ جہالت ہے۔ علم تو وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف لے جائے۔ آج لوگ علم پڑھتے ہیں روٹی کے لیے، حالانکہ اس سے زیادہ علم کی توہین نہیں ہو سکتی کہ علم کو پڑھا جائے روٹی کے لیے۔ بھئی روٹی تو ایسی چیز ہے کہ جس میں علم کی ضرورت نہیں، گنوار بھی تو روٹی کھاتے ہیں، جاہل بھی تو روٹی کھاتے ہیں، جانور بھی تو روٹی کھاتے ہیں، تو وہ کون سے مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں یا کسی کہیں کے گریجویٹ ہوتے ہیں؟ تو بیل بھینس بکری سب چارہ کھا رہے ہیں،
جاہل انسان روٹی کھا رہے ہیں، بلکہ بہت سے جاہلوں کو آپ دیکھیں گے کہ کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں، اور بہت سے فضلاء کو دیکھیں گے جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں۔ تو روٹی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں قطعاً علم کی ضرورت نہیں، تو علم کو استعمال کیا جائے روٹی کے لیے، یعنی علم حق کو۔ بھائی علم سائنس کو استعمال کر لو، علم فلسفہ کو کر لو، یہ ہے ہی دنیا کے لیے، حاصل کرو دنیا ہی، لیکن دین کا علم تو دنیا کے لیے نہیں، وہ تو خالص اللہ کو پہچاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے۔ تو اسلام نے تاکید اگر کی اور سب سے پہلی اگر آیت نازل ہوئی تو وہ یہی تھی کہ پڑھو وہ علم کہ جس میں پہلے رب کا نام آئے، جس میں تم اپنے مالک کو پہچانو، کیونکہ اسے پہچان کر ہی برائیوں کو پہچان سکتے ہو، اللہ کو پہچان کر ہی نیکی کو پہچان سکتے ہو، نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتے ہو۔ اس لیے پہلا علم وہ پڑھو کہ جس سے مالک کو پہچان لو، اللہ کو پہچان لو، اسی علم سے اللہ کو پہچانو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو وہ علم لے کر آؤں۔ تو ایک وہ زمانہ تھا کہ اس علم کا یہ چرچا تھا کہ ایک شہر میں ہزاروں مدرسے، ایک وہ زمانہ ہے کہ بڑے سے بڑے شہر کو دیکھو تو خالی ہے تعلیم ندارت، اور جتنی تعلیم کم ہوگی اور جہالت بڑھے گی اتنا ہی قوم ٹوٹے میں، خسارے میں، حرمان میں، ذلت میں، رسوائی میں گرتی ہے۔ اس کی عزت تو جبھی ہے کہ علم حاصل کرے، اور ہر قوم کی عزت۔ فرق اتنا ہے کہ اور قوموں کا معیار فقط دنیا ہے، تو دنیاوی علم سے وہ ترقی پا رہی ہیں۔ اس قوم کا آخری مقصد آخرت ہے، تو آخرت کے علم سے ترقی پائے گی، اور دنیا کا علم ممنونی اس کے لیے بقدر ضرورت حاصل کرے۔ مگر کوئی بھی قوم بلا علم کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو آج جس قوم میں 92% بے پڑھے لکھے ہوں، 8% پڑھے لکھے ہوں، وہ قوم کیا پنپ سکتی؟ برطانیہ کے زمانے میں اعداد و شمار یہی تھے کہ ہندوستان میں 8% پڑھے لکھے ہیں اور 92% جاہل، مگر وہ تعلیم تھی جو کالجوں اور اسکولوں میں تھی، اس کے کل 8% تھے پڑھے لکھے۔ دین کا علم نہیں، دین کا علم تو فی ہزار ایک مشکل سے نکلے گا پڑھا لکھا۔ تو جس دین کے اندر تعلیم کی اتنی کمی ہو جائے، آخر اس دین کے بقا کی شکل کیا ہے؟ مذہب باقی رہتا ہے تعلیم، جب تعلیم گم ہو جائے گی مذہب ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اسلام قیامت تک رہے گا، ہمارے تمہارے ہاتھ میں حفاظت دی جاتی، ہم تو کبھی کا ختم کر چکے ہوتے اسلام کو۔ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، ذمہ داری لی ہے جس سے باقی، جس مذہب کی تعلیم نہیں وہ مذہب باقی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گوجرانوالے میں ایک تقریر فرمائی پنجاب میں، یہ کوئی 15 20 25 30 برس کا واقعہ ہے۔ تقریر فرما رہے تھے، اس میں مسلمان ہی زیادہ جمع تھے اور اکثریت جو ہلاکی تھی، اس لیے کہ اب تو مسلمان قوم کا امتیازی نشان یہ ہو گیا کہ اس میں بے پڑھے لکھے زیادہ ہوں۔ یہ نشان تو 400 500 برس پہلے تھا کہ اکثریت جاننے والوں کی ہو، اقلیت ان پڑھوں کی ہو، لیکن اب امتیازی نشان یہ ہے کہ جس قوم میں زیادہ جاہل نکلیں گے وہ مسلمانوں کی قوم ہوگی۔ دوسری اقوام آگے بڑھ رہی ہیں، ترقی کر رہی ہیں، اپنے مناسب علم حاصل کر رہی ہیں، تو اکثریت جاہلوں کی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہمارا نفع ہے تمہارے عالم بننے، اور عام لوگوں کا نفع ہے تمہارے جاہل رہنے میں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم خدا پرست بنو، اور خدا پرستی بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اور دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ تم خود پرست بنو، اور اب یہ تمہاری عقل پر فیصلہ ہے کہ علم اچھا ہے جہالت اچھی، تم خود فیصلہ کرو کہ عالم بننا اچھا ہے جاہل بننا اچھا۔ تو علم اس لیے ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ روٹی ملے، اس لیے کہ خدا کو پہچانو، اس لیے کہ حق کو پہچانو، اس لیے کہ انسانی سیکھو، تناصر، ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو، دنیا میں بھی امن قائم ہو اور آخرت میں بھی۔ اس لیے علم کی ضرورت ہے۔ آج علم کی ضرورت ہے وہ علم ہے جس کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔
من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر کوئی رحم نہیں کر سکتا، جس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہتا ہے۔ دنیا سے ہٹا لیتا ہے، خدا اپنی مدد ہٹا لیتا ہے۔ تو اس تعلیم کی ضرورت ہے جس کے بنیادی اصول یہ ہے کہ مخلوق پر رحم کرو، مخلوق کی مدد کرو، غریبوں کی امداد کرو، یتیموں بیواؤں کی خبر لو، اور خبر لینا فقط اسی حد تک نہیں کہ 4 پیسے دے دو، بلکہ ان کے دماغ کو روشن کرو، ان کے قلب کو روشن کرو، اس سے ہو سکتا ہے۔ تو جب تک کہ علم حاصل نہ کرے آدمی، جب تک کہ تعلیمی مسئلہ حل نہ ہو، اس وقت تک قوم کے پنپنے کی کوئی صورت نہیں معلوم ہوتی۔ اگر یہی لیل و نہار ہے جو اب ہے، تو عالمگیر کے زمانے سے لے کر اب تک مسلمان گرتے چلے جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ترقی نہیں کی۔ اگر یہی لیل و نہار ہے تو 100 برس کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ حیثیت بھی باقی نہیں رہے گی جو اب باقی ہے، اس لیے کہ جب انہیں شعور ہی نہیں تو کہاں سے چلیں گے آگے؟ مشل تو علم ہے۔ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی نے اعتراض کر دیا تو کسی عالم سے پوچھا کہ صاحب فلاں یوں شبہ ڈال رہا ہے، کیا جواب ہے؟ اس نے ایک جواب بتا دیا، اس نے دوسرا شبہ ڈال دیا، پھر آپ دوڑ۔ یہ طریقہ پنپنے کا نہیں، ایسا سبب پیدا کیا جائے کہ شبہات ختم ہو جائیں، پیدا ہی نہ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے بہنی، جسے مکان کے اندر چوہے چچوندر بہت، ادھر سے چوہا نکلا تو آپ نے پگڑی پھاڑ کے اس سوراخ کو بند کیا، وہ بند ہو گیا، ایک دوسری طرف سے چچوندر نکل آئی۔ اب آپ نے پلہ پکڑ کے پھاڑ کے اس سوراخ کو بند کیا تو تیسرے کونے میں سے اور نکل آیا۔ تو صبح تک پگڑی بھی ختم ہو جائے گی مگر چوہے نکلنے نہیں ختم ہوں، ساری رات کی نیند بھی گئی اور چوہے چچوندر۔ علاج کیا ہے کہ پگڑی کو بھی محفوظ رکھو۔ علاج یہ ہے کہ مکان میں شمع روشن کر دو، روشنی کے بعد ایک چوہا نہیں نکلے گا، ایک چچوندر نہیں آئے گی۔ تو یہ جو آپ کے دل میں شبہات کے چوہے چچوندر نکل رہے ہیں اور آپ پگڑیاں کو بند کر رہے ہیں، کب تک بند کریں گے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ دل میں علم کی مشعل روشن کر دو، یہ شبہات کے چچوندر خود چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، پھر نہیں نکلیں گے۔ تو کسی نے شبہ ڈال دیا، کسی نے ایک راہ پہ چلا دیا، کسی نے 2 راہ پہ۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ خود اپنے ذہن میں کوئی روشنی نہیں، جس نے جدھر کا راستہ دکھلا دیا چل پڑو۔ خود شعور پیدا کیجئے، حق و باطل کے پہچاننے کی قوت پیدا کیجئے اپنے اندر۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ جیسے ایک نادان بچے کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہوتی ہے کہ جدھر کو وہ لے گیا وہ اونٹ، تو اونٹ تو اتنا بڑا اور سہارے چل رہا ہے ایک چھوٹے سے بچے۔ خود اپنے سہارے چلے آدمی، اپنے شعور سے چلے، اپنی بصیرت سے چلے۔ جیسے صحابہ کی شان فرمائی گئی کہ اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، جب اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی تھی صحابہ کے سامنے تو وہ معاذ اللہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے تھے، سمجھ کے ساتھ گرتے تھے، سوچ سمجھ کے قبول کرتے تھے، اس کی حقائق معلوم کرتے تھے، اس میں بصیرت پیدا کرتے تھے۔ اس طرح سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجئے کہ جس سے بصیرت پیدا ہو، جس سے شعور پیدا ہو، ذہن روشن ہو۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ذہنی روشنی، قلبی بصیرت علوم شریعہ کے سوا کسی علم سے نہیں پیدا ہو سکتی۔ جس کو ذہنی بصیرت کہتے ہیں، جس کو قلبی بصیرت کہتے ہیں، روح کی روشنی کہتے ہیں، وہ صرف انبیاء کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے، کسی علم سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج یورپ والے سب سے بڑے علماء وہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کوئی ذہنی بصیرت نہیں ہے، وہ صناع ہیں، دستکار ہیں، چھری کانٹے اچھے بناتے ہیں۔ تو صنائی اور چیز ہے، عالم بننا اور چیز۔ صنائی کے لیے تجربے کی ضرورت ہے، علم کی اور عقل کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ بڑے اچھے اچھے کپڑے بننے والے جب آپ دیکھیں تو دنگ ہو جائیں ان کا کام دیکھ، لیکن اگر گفتگو کریں تو بولنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ تجربہ وسیع ہوتا ہے اپنے کام میں، لیکن عقل بلند نہیں ہوتی، علم وسیع نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوہار ہیں، سنار ہیں،
زیور ایسا بنائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں کیسے بیل بوٹے بنائے، لیکن بات کریں نظریات میں، اصول میں، تو آگے ان کا دماغ نہیں چلتا۔ تو صنع کے لیے عالم ہونا یا مبصر ہونا ضروری نہیں، تجربے کار ہونا ضروری ہے۔ تو صنعت اور ایجادات ہمیشہ تجربے سے بڑھتی ہیں۔ ایک لیبوریٹری لے کر آپ بیٹھ جائیں، جتنا تجربہ کرتے رہیں گے نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہیں گی، ایجادات کا رستہ کھلتا رہے۔ کوئی موجد پہلے سے جان کر تھوڑا ہی ایجاد کرتا ہے کہ میں فلاں ایجاد کرنی ہے تو میں پہلے سے تیاری کروں، وہ تو تجربات کر رہا ہے، بیچ میں کوئی چیز نمایاں ہو گئی، تجربہ کیا تو ایک نئی صنعت پیدا ہو گئی، یوں صنعتیں نکلتی آتی، ایجادات بنتی آتی۔ ایجاد کا تعلق تجربات سے ہے، عقل کی قوت سے زیادہ نہیں ہے، اور علم سے تو بالکل ضروری نہیں۔ تو بنایا جا رہا ہے عالم کے جس سے قلب روشن ہو، روح روشن ہو، وہ اللہ کے علم سے روشنی پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں سے نہیں پیدا ہوتی۔ یہ چیزیں ضرورت کی ہیں، ان میں پڑھیے، آپ لوہار بن جائیے، آپ سونار بن جائیے، ہمیں کوئی انکار نہیں، آپ زیور بنا لیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہوائی جہاز بنا لیجیے، کوئی اعتراض نہیں، مگر اپنے دل کو درست کر لیجیے۔ اکبر نے خوب کہا ہے، اکبر بہت ہی شاعر، بے مثال شاعر تھا، اور ظرافت کے مد میں ساری باتیں کہہ جاتا تھا حکمت کے ساتھ۔ تو یونیورسٹی علی گڑھ کے لڑکوں سے چوچیں رہا کرتی تھی اکبر حسین الہ آبادی، اور اکثر ان کے اوپر چوٹیں کرنا یہ رہتا تھا، اور خود بھی وہیں کا فاضل۔ مگر یہ کلام کی خوبی ہے کہ جن کے خلاف کہتا تھا وہی زیادہ شوق سے پڑھتے تھے اس کا کلام، حکیمانہ انداز سے ہوتا تھا۔ تو اس نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لڑکوں کو ایک نصیحت کی، اور واقعی ایسی جامع نصیحت کی کہ سارا تصوف اس کے اندر کوٹ کر بھر دیا اس نے۔ کہتا ہے لڑکوں کو خطاب کر کے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں، کالج میں تعلیم پاؤ، یونیورسٹی میں رہو، باغوں میں سیر کرو، پارکوں میں جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، تم ہوائی جہازوں میں آسمان تک پہنچ جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم چاند بنا کے 7ویں آسمان پہ پہنچ جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں انسان نہ ملے اس میں کتا بٹھا کے بھیج دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب آدمی نہیں رہے گا تو کتے ہی رہ جائیں گے، اور ہوگا کیا آخر؟ تو اس نے کہا پر بند ہے عاجز کا، پر ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد۔ یہ سارے کام کرو، غباروں میں، ہوائی جہازوں میں، باغوں میں جاؤ، پر ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ سارا تصوف اسی میں کوٹ کر رکھ دیا، خدا کو نہ بھولو، اپنی حقیقت کو فراموش مت کرو۔ جو اپنی حقیقت کو پہچان گیا اور اپنے خدا کو پہچان گیا، صحیح معنی میں آدمی بن گیا۔ جو ان دو کو نہیں پہچانتا وہ عمدہ غذائیں کھانے والا جانور ہے، انسانیت سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ بیل بھی تو کھاتا ہے، تو اگر ہم نے کھا لیا تو کیا کمال ہوا؟ بیل بھی پڑھ کے سوتا ہے، ہم اگر سو گئے تو کون سا کمال ہوا؟ بیل کے بھی اولاد ہوتی ہے اور گدھے کے بھی، اگر ہمارے اولادیں ہو گئی تو کون سا کمال ہوا؟ جو چیز صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے وہ علم اور تعلیم کا مسئلہ ہے، جو جانوروں میں نہیں۔ بھائی جب ایسا جلسہ کیا کرو تو جلسے کو پرسکون بنانے کی، ورنہ نہ بولنے والے کی طبیعت چلتی ہے، نہ سننے والوں کی طبیعت رہتی، پراگندہ ہوتی ہے۔ نصیحت کی کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ہوائی جہازوں میں جائیں، چھری بنائیں، کانٹے بنائیں، بم بنائیں، ساری دنیا کو بھگ سے اڑا دیں، مگر اللہ کو نہ بھولیں۔ اللہ کو جو یاد رکھے گا وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے نفس کو نہیں بھولے گا وہ انسانوں کا دشمن بن نہیں سکتا۔ تو وہاں تو یہ ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور آج کیا ہے کہ ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے
پہلے حکومتیں کہا کرتی تھی کہ میری حکومت اتنی پرامن ہے کہ اس میں کوئی آ جائے وہ امن سے ہے، سب زندہ ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں۔ آج کے فخر کی بات کیا ہے؟ ایک حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے ایسا بم ایجاد کیا ہے کہ میں ایک بم سے 1,00,000 آدمی مار سکتا ہوں۔ دوسری کہتی تم نے کیا کمال کیا؟ میں نے ہائیڈروجن بم تیار کیا ہے کہ ایک بم سے 10,00,000 کو مار سکتا ہوں۔ روس نے کہا تم نے کیا کمال کیا ہے؟ میں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا ہے کہ اسے چھوڑ دوں تو پورا امریکہ ختم ہو جائے چند منٹ میں۔ امریکہ نے میں نے کہا میں نے ایسی چیز ایجاد کر لیا کہ اسے چھوڑ دوں تو ساری دنیا بھگ سے اڑ جائے۔ تو فخر کی صورتیں یہ رہ گئیں کہ جو زیادہ تباہی لانے والا ہے وہ زیادہ اونچا سمجھا جاتا ہے۔ تو قدیم زمانے میں تو یہ تھا کہ جو زیادہ امن قائم کرے وہ سب سے بڑا، آج جو سب سے زیادہ بدامنی اور ہلاکت پیدا کرے وہ سب سے زیادہ بڑا۔ تو حاصل یہ ہے کہ ان علوم کو تعمیری رنگ میں اگر آپ استعمال کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اپنی آدمیت کو تو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ انسان انسان تو رہے، اگر انسانی حیوان بن گیا تو ہمیں کیا فائدہ ملا ہوائی جہاز سے؟ کتا بھی تو بیٹھ کے چلا گیا ہوائی جہاز میں، تو کون سا کمال ہوا؟ انسان بھی چلا گیا۔ انسان انسان رہے پھر سارے کام ہوں۔ یہی ہوائی جہاز بجائے اس کے کہ ذریعہ بنے بدکاریوں کا اور دنیا کو تباہ کرنے کا، اگر یہ تعمیر کا ذریعہ بنے کہ اس میں لوگ بیٹھ کے جائیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، تو یہی پھر اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اسلام کبھی نہیں روکے گا ان چیزوں کو، مگر نصب العین درست کر لو اپنا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا نا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ہم اگر ان صحابہ کو زمین کی سلطنت عطا کر دیں تو یہ عیاشیاں نہیں کریں گے، یہ معاذ اللہ ڈپلومیسیاں استعمال نہیں کریں گے۔ اقاموا الصلاۃ یہ دین قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ مالی نظام اور بہترین سسٹم قائم کریں گے تقسیم دولت کا، امروا بالمعروف بھلائیوں کو پھیلائیں گے دنیا میں، منکرات اور برائیوں کو مٹائیں گے دنیا سے، تاکہ انسانیت اور آدمیت قائم ہو۔ تو حکومت کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، اقتدار کوئی بری چیز نہیں ہے، سامان اقتدار بری چیز نہیں ہے، مقصد اچھا اور برا ہوتا ہے۔ مقصد اچھا ہے تو یہ سارے سامان اچھے، مقصد برا ہے تو یہ سارے سامان برے۔ اگر ہوائی جہاز اس لیے کہ دنیا برباد ہو تو بدترین چیز ہے، اگر ہوائی جہاز اس لیے کہ دنیا آباد ہو بہترین چیز ہے۔ تو یہ تو آلات ہیں، آلات کی خوبی اور خرابی مقصد کے تابع ہوتی ہے۔ مقصد درست ہو یہ چیزیں اچھی بن جائیں گی، درست بن جائیں گی۔ اور مقصد جب درست ہوگا کہ جب آدمی اللہ کو پہچان کر اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنے اندر انسانیت اور آدمیت پیدا کرے، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس علم کو رواج دیجئے کہ جس سے انسانیت بنے۔ آپ آج تو انسانیت کے لالے پڑ رہے ہیں، تو وہ علم پیدا کیا جائے کہ جس سے ہماری آدمیت ترقی کرے، تہذیب نفس پیدا ہو۔ تہذیب اور تمدن دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی، سب میں تہذیب تمدن ہے۔ مگر وہاں تہذیب کے معنی ہے تہذیب سامان کے، کہ چیزیں خوشنما اور عمدہ بنے۔ اسلام میں تہذیب کے معنی ہے تہذیب انسان کے، کہ آدمی اچھا بنے، نفس اچھا بنے۔ یہاں محنت کرائی جاتی ہے نفس کے لیے، وہاں محنت کرائی جاتی ہے تزکیہ سامان کے لیے کہ سامان عمدہ عمدہ بنے۔ تو اگر دنیا بھر جائے سامانوں سے اور آدمی بھیڑیے بن جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہو؟ آدمی آدمی کو پھاڑ کھانے کے لیے دوڑے، انسان انسان کو ختم کرنے کے لیے دوڑے، تو اگر تجارتیں اربوں کی بن جائیں ہمیں کیا فائدہ ہوا جب ہمارے بھائی بندی ختم ہو گئے؟ اور آدمی آدمی رہے اور روٹی اور چٹنی ملے، کوئی سامان نہ ہو، تو دنیا جنت ہے، وہ بہترین چیز۔ تو سب سے مقدم چیز انسانیت ہے، اور انسانیت بغیر علوم نبوی کے، بغیر علوم الہیہ کے، بغیر علوم شریعت کے نہیں پیدا ہو سکتی۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ انسانیت کو جگائیں، انسانیت کو ترقی دیں۔ آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوہاری کرنے سکھائیں آپ کو، بڑھئی بننا سکھلائیں آپ کو،
لکڑی اور لوہا عمدہ طریق پر بنانا سکھلائیں، اسے مقصود زندگی بتلائیں۔ اس لیے آئے تھے کہ اخلاق ربانی پیدا ہوں آپ میں، علوم حقانی پیدا ہوں، نظر اتنی وسیع ہو کہ دنیا سے ہٹ کر آخرت تک آپ کی نگاہوں میں ہو، عرش و کرسی آپ کی نگاہوں میں ہو، فقط گارے اور پانی میں آپ کی نظر الجھ کر نہ رہ جائے مادے کے اندر، آگے تک پہنچے آپ کی نظر۔ اس لیے انبیاء آئے تھے، تو انبیاء کی تعلیم سے ہی آدمی بنتا ہے، اور اسی کا ہمارے یہاں صفر۔ ہمارے یہاں آپ ہی کے یہاں مثلا کالج ہوں گے بہت، اسکول ہوں گے سینکڑوں، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ مسلمانوں میں کوئی دینی مدرسہ بھی ہے کہ جس میں انسانیت سکھائی جا رہی ہو، تو جواب ندارت۔ تو میں کہتا ہوں فائدہ کیا ہوا ہم جب انسان نہ رہے، آگے کچھ بھی بنے آپ۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اقبال نے کہا ہے کہ کیا کہا ہے کہ تم افغان بھی ہو اور ترکی بھی ہو اور فلاں، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، تم افغان بھی ہو، تم ایرانی بھی ہو، تم تورانی بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر یہ بتلاؤ مسلمان بھی ہو یا نہیں۔ تو اسلام جب خدا نخواستہ قلب میں نہیں تو آگے کچھ بھی ہو جائے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، مسلم قوم کے لیے فائدہ نہیں۔ اگر وہ مسلم قوم ہے، اگر وہ مسلم ہے تو پہلے وہ مسلم ہے، اس کے بعد سارا سامان بھی اس کے لیے حاضر ہے۔ تو میری گزارش کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر۔ تو حاصل یہ ہے کہ میری امت میرے قائم مقام ہے، وہ بھی معلم، وہ آپس میں بھی تعلیم دے، دنیا کی اقوام کو بھی تعلیم دے۔ تو تعلیم کا جاری کرنا، دینی اور مذہبی تعلیم کا، یہ اولین فرائض میں ہے۔ قیامت کے دن اس کا سوال کیا جائے گا آپ کہ کتنا اپنے بچوں کو آپ نے تعلیم دی، کتنا آپ نے بچوں کو تربیت دی۔ فرمایا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص بادشاہ ہے اور قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر کا بادشاہ ہے، اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کتنا دین سکھلایا، کتنا خدا سے وابستہ کیا اولاد، کتنی تربیت دی، اخلاق الہیہ پیدا کی۔ عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے، خادمائیں اولاد ذریت وہ اس کی رعایا ہے، سوال ہوگا قیامت کے دن تم نے کس طرح تربیت کی۔ معلم ایک بادشاہ ہے، طالب علم اس کی رعیت ہے، سوال ہوگا کہ اپنے طلباء کو کس طرح کی تم نے تربیت دی۔ تو قیامت کے دن اس کا آپ سب سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کس انداز پر اپنی اولاد اور اپنی ذریت کی تربیت کی، تعلیم کی، کس طرح سے ان کو نشو و نما دیا اور اٹھایا۔ تو اگر اس کی فکر نہ کریں ہم تو آخرت کی جواب دہی کے لیے ہر شخص تیار ہو جائے۔ وہ ابھی سے سوچ رہے کہ اللہ کے آگے کیا عذر کرے گا، کیا مجھے مجبوری پیش آئی تھی، کون سی ایسی وہ مجبوری ہے کہ جو تعلیم میں حارج ہے آپ کے لیے، سوائے بے توجہی کے، سوائے غفلت کے، سوائے کسل کے اور سوائے نفس پرستی کے اور کیا چیز مانے ہے۔ گورنمنٹ نے آپ کو روک دی کہ آپ مذہبی تعلیم نہ دیں، بلکہ اب تو گورنمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ نے سارا باری آپ کے اوپر ڈال دیا۔ اس نے تو کہہ دیا کہ ہم تو سیکولر اسٹیٹ ہیں، لہذا ہم تعلیم بھی سیکولر دیں گے، ہمیں کسی کی مذہب کی تعلیم سے تعلق نہیں۔ تو اب تو قدرتی طور پر سارا بار مذہب کی تعلیم کا آپ کے اوپر آپ ہو۔ اس سیکولر تعلیم سے کوئی آپ مسلمان نہیں بن سکتے، زیادہ سے زیادہ ایک متمدن بن جائیں گے، اور اگر اس میں کچھ متعصب جمع ہو جائیں کورس تجویز کرنے میں تو ہو سکتا ہے کہ متمدن سے آگے کچھ تھوڑے سے غیر مسلم بھی بن جائیں آپ اس تعلیم سے۔ تو جب تک کہ آپ اس زہر کا تریاق نہ پیدا کریں اپنے ہاں، کوئی صورت آپ کے بچاؤ کی نہیں۔ آج سے 10 سال کے بعد آپ اندازہ کیجئے گا کہ اگر یہی جہالت رہی اور اوپر سے سیکولر تعلیم رہی، علاج نہ ہوا تو 10 سال کے بعد آپ کی نسلیں اسلام میں باقی نہیں رہ سکتی۔ تو آپ کا جی چاہے مٹنے کو تو مٹ جائیے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ باقی رہیں، اس نے سامان پیدا کر دیے، اب کوئی استعمال نہ کرے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو گورنمنٹ نہیں حارج ہے کہ تم مذہبی تعلیم مت دو، دنیا کی قومیں حارج نہیں کہ آپ مذہبی تعلیم نہ دیں۔ آپ یوں کہیں ہمارے پاس دولت نہیں، تو سنیما کے دروازے پہ دولت کہاں سے آ جاتی؟ روزانہ 2-2, 3-3, 4-4 روپے خرچ کرتے ہیں، اور زیادہ دیکھنے والے مسلمان،
تو دین کا نام آئے تو مفلس بن جاتے ہیں، اور سلیمہ کا نام آئے تو تونگر بن جاتے ہیں، وہاں دولت کی تھیلیاں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ عذر نہیں کہ آپ کے پاس دولت نہیں، اور دینی تعلیم بیچاری دولت مانگتی کب ہے زیادہ۔ کالج کی تعلیم اگر آپ پائیں گے تو گھر سے 70-80 روپے ماہوار خرچ کریں گے، جب جا کے تعلیم پائیں گے مہنگی۔ اور دینی تعلیم کے جو مدارس ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے تم پڑھ لو، روٹی بھی ہم کھلائیں گے، کپڑا بھی ہم تمہیں پہنائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں 1500 طالب علم پڑھتے ہیں، 800 طالب علموں کا کھانا، کپڑا، روشنی، تیل، دھلائی، حجامت سب دارالعلوم ادا کرتا، اور بقیہ جو ہیں 800، 250 کے قریب وہ ہیں کہ شہر والے انہیں مدد دیتے ہیں۔ بقیہ 200-400 ایسے ہیں کہ وہ تونگر ہیں، اپنے گھر سے کچھ خرچ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو دینی تعلیم تو زیادہ سرمایہ بھی نہیں چاہیے۔ اس وقت دارالعلوم میں 11.5 یا 12 روپے ماہوار میں کھانا پڑ رہا ہے، 2 وقت کا مہینے میں۔ وہ طالب علم کو دے دیا جاتا ہے، ایک وقت دال، ایک وقت گوشت، اور روٹی دونوں وقت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 روپے مہینے میں، 12 روپے مہینے کے حساب سے سال بھر کا آپ لگائیں تو کتنا بیٹھتا ہے؟ 360 روپے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ 8 سال پڑھے تو اس کو 8 سے ضرب دے دیے تو 1000-1500 روپیہ نکلتا ہے، کہ جس میں ایک مکمل عالم بن کر تیار ہو جاتا ہے، جو عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، مناظر بھی ہو، مدرس بھی ہو۔ اور یہاں ساری جائیداد آپ خرچ کریں تب جا کے ڈگری ملے گی، اور ملازمت کا ملنا موہوم ہے کہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ نہ ملی تو بچے کھاتے گئے روپئے سب۔ ہمارے عزیزوں میں تھے ڈپٹی مخدوم حسن صاحب، گنگو کے رہنے والے، بہت قابل لوگوں میں تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں کو ایم اے کراؤ، اور بڑے قابل تینوں بیٹے۔ جب وہ جمع ہوتے باپ کے ساتھ اور گفتگو ہوتی تو یہ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ باپ بیٹے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ دوست احباب ہیں، بڑے بے تکلف دوست۔ یعنی وہ بیٹے خطاب کرتے بعض اوقات باپ سے کہ ابا تم تو بڑے بیوقوف ہو گئے ہو، تمہیں بات ہی کرنی نہیں آتی۔ تو سامنے کی بات ہے کہ ایک دفعہ بڑے بیٹے نے کہا کہ ابا تم تو حماقت کی باتیں کرتے ہو، بیوقوفی کی۔ تو باپ بولے کہ ہاں بھائی، میرے بیوقوف ہونے میں کیا کلام، اس واسطے کہ میں نے 40,000 روپیہ خرچ کر کے تم تینوں کو ایم اے کرا، جو آج میں بیوقوف بنا۔ اگر میں 40,000 روپے کی جائیداد خریدتا اور تم تینوں کو جاہل رکھ کے اس کا کاشتکار بنا دیتا، بیلوں کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوتی اور ٹک ٹک بر بر کر کے تم بیج ڈالتے ہوئے ہوتے، تو مجھے غلہ بھی ملتا، بیٹے بھی ہاتھ میں رہتے، زمین ہاتھ میں رہتی۔ تو مجھ سے زیادہ احمق کون ہے کہ 40,000 روپیہ ختم کیا اور بیٹے ہاتھ سے کھو دیے؟ سچ کہتے ہو، میرے بیوقوفی میں کوئی کلام نہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ دینی تعلیم میں تو کچھ زیادہ سرمایے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر ایک عالم آپ بلائیں تو وہ کچھ زیادہ قیمت میں نہیں پڑے گا، آپ 70-80 روپے ماہوار دے دیں تو 70-80 تو آج اپنے خادموں کو دے دیتے ہوں۔ ایک بڑا تاجر جس کی بڑی دکان ہے، 100-150 روپے ماہوار تو شاید اس کے ملازموں کی تنخواہ ہوگی، جو دکان میں چیز ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ایک عالم پر 100-150 روپیہ خرچ کر دیا مہینے پہ، اور وہ بھی ایک نے نہیں 10-20 نے مل کر، اور اس سے شہر کی فضا درست ہو گئی، علم پھیل گیا، تو یہ آپ کے لیے برائی ہوگی یا بھلائی کا سامان ہوگا آپ کے لیے؟ کوئی 1-2 عالم تو ایسے ہوں۔ اب ہمارے مولانا عبیدی ایک ہیں، تو ایک آدمی بیچارہ ایک چنا کیا بھاڑ کو پھوڑے گا؟ 1-2 تو اور بھی ہوں جو مل کر کام کریں، جتنی ان کی قوت ہے کام کر رہے ہیں، مگر ان کی بھی قدردانی جیسی ہوئی وہ بھی سب کے سامنے۔ تو بہرحال 2-1 عالم ایسے ہوں کہ جن کے فتویٰ پر اعتماد ہو، جن کے اخلاق پر اعتماد ہو، وقت ضرورت پبلک کو سنبھال سکیں، کسی غلطی میں مبتلا ہوں تو رہنمائی کر سکیں، دینی الجھن میں مبتلا ہوں تو راہ دکھلا سکیں۔ 1-2 تو ہوں ایسے۔ جس شہر میں 1-2 بھی نہ ہو تو آخر وہاں اس کے دین کے پنپنے کی شکل کیا ہے؟ وہاں تو نماز جنازہ پڑھنے والا بھی شاید کوئی مشکل سے نکلے گا، کوئی پڑھا لکھا ہی جب نہیں ہوگا تو ویسے ہی دفن کر دیا کریں گے لے جا کے۔ یہ تو ایک سوچنے کی بات ہے۔ اور اس زمانے میں جبکہ ایک طرف جبری تعلیم نافذ ہو رہی ہے اور وہ تعلیم سیکولر ہے، اور ایک طرف اس کے اثرات یہ نمایاں ہو رہے ہیں کہ دین سے لا دین بن جائے آدمی۔
تو اس کے کچھ جتن کرنے کی تو ضرورت ہے کہ زہر کا تریاق ہم کیا پیدا کریں، یا پھر اپنی نسلوں سے ہاتھ دھوئیں کہ یہ مسلمان رہے یا غیر مسلم بنے، ہمیں پرواہ نہیں۔ تو گورنمنٹ حارج نہیں، وہ تو کہتی ہے تم اپنا انتظام خود کر لو۔ تو آپ اگر خود نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ بلکہ میں کہتا ہوں یہ بڑی بہتر بات ہوئی کہ گورنمنٹ نے خود ذمہ داری نہ لی اس تعلیم کی، مذہبی تعلیم، اس لیے کہ گورنمنٹ اگر مذہبی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں دے دی تو نام تو ہوتا مذہبی تعلیم کا اور پھیلتی بددینی وہاں کے ماحول، اسی کو دین سمجھتے تو جہل مرکب میں گرفتار ہوتے لوگ۔ اب دینی تعلیم صحیح ماحول میں دی جائے گی اپنی ذمہ داری پہ تو دین تو پھیلے گا اس سے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ گورنمنٹ نے خود ذمہ داری نہ لی، آپ کی ذمہ داری پر چھوڑ دیجیے۔ اب آپ خود ذمہ داری اپنی نہ سوچیں نہ نبھائیں اور مٹنے کے لیے تیار ہوں تو بھائی اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ یہودی ایک اقلیت میں ہے، جرمنی میں ان کی کوئی رعایت نہیں تھی، جرمنوں نے تعلیم کے اعتبار سے تمام رعایتیں یہودیوں سے اٹھا لی تھی، مگر انہوں نے اپنی قومی تعلیم کو خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے جاری رکھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت انہیں نکالا ہے، جرمنی سے نکالا گیا، تو وہ بے دست و پانی تھے، سب کے سب قابل تھے، تعلیم یافتہ تھے۔ امریکہ پر بوجھ ڈال کے فلسطین میں ایک حصے کو جا کے آباد کیا انہوں نے۔ مسلمانوں کی حماقت سے ان کا جو بھی حشر ہوا ہو، مگر وہ تو اپنی قابلیت سے ایک اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ لیکن اگر وہ اپنا بار گورنمنٹ پر ڈالے ہوئے ہوتے اور گورنمنٹ کر دیتی انہیں جاہل، تو جب نکالا گیا تھا تو سارے کندے ناتراش ہوتے، جاتے کہاں وہ۔ تو ہر قوم پنپتی ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے۔ جو قوم اپنی تعمیر کرے اور بنیاد ہو دوسرے کی تو فقط ملبہ ملبہ اس کا ہوگا، بنیادیں اس کی نہیں ہوں گی۔ بنیادوں کا مالک کہہ سکتا ہے کہ ملبہ اٹھاؤ میری زمین خالی کرو، تو تعمیر وہی ٹھیک ہے جو اپنی بنیادوں پر ہو۔ تو مسلمان اپنی تعمیر کریں اپنی بنیادوں پر، نہ کہ غیر کی بنیادوں پر، جبھی جا کے وہ مضبوط بنے گی۔ اس واسطے اس کی ضرورت ہے کہ تعلیم کی طرف پوری توجہ کی جائے، اور زیادہ لمبے چوڑے پیمانے پہ تعلیم اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بڑا دارالعلوم کھلے، بڑے مدرسے کھلے۔ میں تو کہتا ہوں اگر ایک تدبیر ترکیب چھوٹی سی ہو جائے تو تمام حالات بدل جائیں۔ جتنی مساجد ہیں ان میں امام کسی عالم کو بنائیے، وہ ایک طرف نمازیں پڑھائے، ایک طرف محلے کے بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ تو بہرحال محلے کا جو امام ہے اسے آپ کچھ نہ کچھ تنخواہ تو دیتے ہی ہوں گے، اس کو ذرا عزت کے ساتھ دے دیجیے۔ امام کو ذلیل کر کے دیتے ہیں، محلے سے روٹیاں مقرر کر دی، عزت کے ساتھ اس کو تنخواہ دیجیے باقاعدہ، تو کوئی زیادہ بار بھی نہیں پڑا، اور امام صحیح معنی میں آ گیا تو پورے محلے کو درست کرے گا۔ مگر عالم وہ مستند، محض وہ کوئی دکاندار نہ ہو کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ روٹیاں لے جایا کرے اور تفریق پھیلا کر کے مسلمانوں کو لڑائے اور الو سیدھا کرتا رہے اپنا۔ اس قسم کے خود غرض لوگ نہیں، عالم مستند با اخلاق لوگ جو تربیت بھی کریں، تعلیم بھی دیں، مسائل بھی بیان کریں، تو زیادہ مسائل کی ضرورت نہیں ہر مسجد میں ہو۔ قدیم زمانے میں یہی مکتبی تعلیم تھی، ایک میاں جی بٹھا دیا کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتا تھا، مگر وہ میاں جی خود قابل ہوتا تھا، اس کی تعلیم و تربیت سے جو بچے نکلتے تھے آج کے علماء سے بہتر ہوتے تھے، ان کے اخلاق تربیت کا اثر ہوتا تھا۔ تو مساجد کے اندر اگر ایک آدھ مربی جمع ہو جائے، ہر مسجد میں نہ صحیح بڑی بڑی مسجدوں میں 2-4 عالم بیٹھ جائیں، فضا بدل جائے گی شہر کی، پھر آپ پہ محتاج ہی نہیں رہے گی کہ کہیں باہر سے بلاؤ اور کوئی واز کہہ دے، کوئی گھر والے کفالت کر لیں۔ آج تو خود کفالت کا مسئلہ بہت چل رہا ہے، ہر حکومت چاہتی ہے میں خود کفیل ہو جاؤں، باہر کی چیزیں بند ہو جائیں، ملک سے ملک کی ضروریات پوری ہوں۔ تو بھائی حکومت سے یہ نقل اتار کے خود کفیل بن جاؤ دین کے بارے میں، کہ تمہارے گھر میں ایسے عالم ہو کہ باہر کے محتاج نہ رہو، وہی تمہاری دینی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہر دین و بہر دنیا بہر نام، اللہ اللہ کرتا باعد والسلام، تم دنیا دکھاوے کے لیے کر لو، ظاہر داری کے لیے کر لو، مگر قائم کر دو تعلیم کی بنیاد۔ یہ نہ کہا جائے کہ بنگلور جیسے بڑے شہر کے اندر کوئی ایک بھی مکتب نہیں دینی، کوئی ایک بھی مدرسہ نہیں دینی، کوئی علماء کی کوئی ایک چھوٹی موٹی جماعت بھی نہیں ہے کہ جو کفالت کر سکے یہاں کی دینی ضروریات کی۔ یہ تو آپ ہی لوگوں کے سمجھنے کا کام ہے کہ خواص مخصوصین سر جوڑ کر بیٹھ کر اپنے شہر کے بنانے کی کوشش کریں۔ تو تربیت کے لیے یہ آپ کے سالانہ ایک آدھ جلسے کافی نہیں، اور ان میں بھی جو رسمی چیزیں زیادہ گھس جاتی ہیں
تو جو رہا ساتھ دین ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو نہ ان سے تربیت ہوگی نہ ان سے تعلیم ہوگی. جزوی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا فائدہ نہیں، بہرحال مسائل سامنے آتے، مگر تربیت یا تعمیر نہیں ہو سکتی آپ کی انسانیت کی، وہ تعلیم سے ہوگی. اس کی فکر کیجئے. انما بعثت معلما، خود حضور جب معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ان کی امت قائم مقام ہے پیغمبر کے، اسے بھی معلم بننا چاہیے. اس واسطے میں نے یہ سمع خراشی کی اور یہ چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیے. اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی آئیں کہ جو گویا قوم کے حق میں، قوم کے روگ کی ہیں، قوم کے امراض کی ہیں، تو ان کے کہنے کا مقصد کوئی توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ سامنے لانا ہے تاکہ علاج کی طرف ربیعتیں متوجہ ہوں، پھر ہوں گے. اس واسطے یہ چند جملے میں نے گزارش کیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ اور شعور اور توفیق اور فہم سلیم عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھلے اور برے کو سمجھیں، اپنے انجام اور مستقبل کو دیکھیں اور دیکھ کر کے اپنی قوم کو بڑھانے کی اور ترقی دینے کی اور اس کی بقا کی فکر کریں. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا